یہ وار پہلے تو USSR افغانستان وار ہی تھی جو کہ اسلامک مجاہدین کے خلاف تھا، لیکن جلد ہی پاکستان، چائنا، USA اور مڈل ایسٹ کی کنٹریز بھی مجاہدین کے ساتھ اتر آئے، جس سے کہ USSR کو کڑی ٹکر دی جائے اور انہیں افغانستان سے نکالا جا سکے۔ پاکستان اور USA خاص کر اس جہادی جنگ میں مجاہدین کا ساتھ دے رہے تھے جس سے USSR کو ہٹایا جا سکے۔ افغانستان میں پپٹ کمیونسٹ اور اسلامک سوچ کی سپورٹ کرنے والی دو پاورز کے بیچ کا ٹسل اب شروع ہو گیا تھا۔ اسی دوران سعودی عربیہ مجاہدین کو ڈھیر ساری فنڈنگ دینا شروع کر دیتا ہے اور دوسری طرف US اور پاکستان بھی مجاہدین گروپس کو ہر طرح مدد کرنے لگتے ہیں۔ ایسے میں افغانستان میں اسلامک مجاہدین نے سوویت کے خلاف پوری بغاوت کر دی۔ وہیں کولڈ وار کے چلتے امریکہ ہمیشہ سے ہی ساؤتھ ایشیا سے سوویت یونین کے انفلوئنس کو کم کرنا چاہتا تھا، اور وہیں دوسری طرف ویتنام اور کوریا وارز میں سوویت کی وجہ سے امریکہ کو کافی مشکلات پہنچی تھی۔ ایسے میں امریکہ ایک ایسی اپارچونٹی کی تلاش میں تھا جہاں پر وہ USSR کو سبق سکھا سکے، جس کا موقع امریکہ کو سوویت افغان وار میں مل گیا۔ ایسے میں امریکہ افغانستان میں ریلیجن کے نام پر ہو رہی بغاوت کو سپورٹ کرنے لگا۔ امریکہ نے نہ صرف افغان فائٹرز کو پاکستان جیسے پڑوسی ملک میں ریفیوجی بننے کے لیے انفلوئنس کیا، بلکہ سوویت افغان وار کو اسلام کی لڑائی کی طرح پروموٹ بھی کیا۔ سبھی اسلامی ملکوں سے امریکہ نے اسلامی لڑکوں کو افغانستان کا سو کالڈ ہولی وار کے جوائن کرنے کے لیے اکسانے لگا اور انہیں بڑی مقدار میں ہتھیار، پیسہ، انٹیلیجنس سپورٹ دینا شروع کر دی، اور بس یہیں سے جہادی موومنٹ کی شروعات ہوئی، جس کی وجہ سے افغانستان میں انسٹیبلٹی آ گئی۔ اسی طرح سعودی عرب میں جو کہ اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے اسلامک ملکوں میں فنڈنگ کر رہا تھا، اسے ڈر پیدا ہو گیا کہ USSR کا انفلوئنس باقی عرب کنٹریز میں پھیلا تو اس سے اسلام پر بہت بڑا خطرہ آ جائے گا۔ اس لیے سعودی عربیہ جیسے کئی مڈل ایسٹ ملکوں سے بھی لڑکوں نے مجاہدین کو جوائن کیا اور رچ اسلامک فیملیز نے ان مجاہدین کو فنڈ کرنا شروع کر دیا۔ انہی میں سے ایک تھا اسامہ بن لادن، جس کی ایک ہی تمنا تھی کہ پورے اسلامک ملکوں میں شرعی قانون لاگو ہو جائے اور اسلامک ملکوں کے بیچ کے معاملوں کو آپس میں قرآن کے لا کے تھرو سالو کیا جائے، اس میں کسی اور کا انٹرفیئرنس نہ ہو، بھلے ہی وہ سپر پاور امریکہ ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال افغانستان کی اس لڑائی میں USSR نے فائنلی 15 مئی 1988 کو آفیشلی وڈرا کیا، لیکن تب تک امریکہ بھی افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات میں نہیں رہ گیا تھا، اور جو مجاہدین اب تک امریکہ کی سپورٹ میں USSR کے خلاف لڑ رہے تھے، اب وہی مجاہدین امریکہ کے خلاف لڑنے لگے تھے۔ اسامہ بن لادن کا ماننا تھا کہ USA کو گلف وار میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایران پر USA کے حملے کے بعد لادن کے USA سے نفرت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ 2002 میں پبلش لیٹر میں تو امریکہ میں لادن نے کہا تھا کہ اسرائیل کے ایکسپینشن میں سپورٹ کرنا گناہ ہے اور امریکہ اس گناہ میں سب سے آگے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لادن یا القاعدہ امریکہ کو اس کی سزا ضرور دے گا۔ اسامہ بن لادن اپنی اسلامی سوچ کے چلتے مجاہدین کو فل سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان پشاور آئے تھے۔ اسی کے لیے اسامہ بن لادن نے القاعدہ آرگنائزیشن کو بھی بنایا، جس کا مقصد گلوبل اسلامسٹ ریولوشن لانا اور جہاد کو جاری رکھنا تھا۔ حالانکہ پہلے ان کا ٹارگٹ سوویت یونین اور کمیونسٹ حکومت کو افغانستان سے کھدیڑنا تھا، لیکن 1989 میں جب شرمناک ہار کے ساتھ سوویت یونین نے افغانستان سے ایگزٹ کیا تو اسامہ بن لادن کا دھیان عراق کی طرف شفٹ ہو گیا تھا۔ 1991 میں امریکہ نے جب عراق پر حملہ کیا تو اسامہ بن لادن نے اسے اسلام پر ایک چوٹ کی طرح لیا۔ ایسا اس لیے بھی ہوا کیونکہ بن لادن کو امریکہ کا مسلم ملکوں میں بڑھتا پریزنس اینڈ انفلوئنس پسند نہیں آ رہا تھا، خاص طور پر وہ کویت، عراق اور صومالیہ جیسے مسلم ملکوں میں امریکن امپیریلزم اور امریکن انٹرونشن کو بڑھتا دیکھ رہے تھے۔ اوپر سے امریکہ کا اسرائیل کو سپورٹ کرنا بھی ان کی نظر میں اسلام کے اگینسٹ ہیٹریڈ کا ثبوت تھا۔ ایسے میں اسامہ بن لادن اینٹی امریکن ہوتے چلے گئے۔ پہلے تک جو لادن امریکہ کے ساتھ مل کر سوویت یونین کے خلاف لڑ رہے تھے، اب انہوں نے US کے خلاف ہی اپنا رخ کر لیا تھا۔ اب تک اسلامی گروپ طالبان نے افغانستان میں اپنی سرکار بنا لی تھی، اس لیے اسامہ بن لادن افغانستان آ گیا اور افغانستان کو ہی القاعدہ کا بیس بنا کر 1996 امریکہ کے خلاف سعودی عربیہ میں اپنی آرمی کو ہٹانے کے لیے فتویٰ جاری کیا۔ دوستو امریکن گلف وار سے ہی سعودی عربیہ میں اپنے ملٹری بیسز کو آپریٹ کر رہے تھے۔ ایسا ہی فتویٰ بن لادن نے امریکہ کے خلاف 1998 میں بھی جاری کیا، اور اسی کے تحت امریکہ سے بدلہ لینے کے لیے 7 اگست 1998 میں بن لادن نے ایسٹ افریقہ میں موجود US ایمبیسی پر اٹیک بھی کروایا، جس میں 200 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اس دوران نائروبی، کینیا اور دارالسلام تنزانیہ میں بم گرائے گئے۔ یہیں سے اسامہ بن لادن کو امریکہ میں تباہی کرنے کی ایسی موٹیویشن ملی کہ افغانستان میں بیٹھے انہوں نے امریکہ کی تاریخ کے کالے دن 9/11 کی پلاننگ کر دی۔ اس اٹیک کا امیڈیٹ ایفیکٹ یہ ہوا کہ اس پورے حملے نے امریکہ کو ایک جٹ کر دیا۔ ایک طرف زور و شور سے مل کر لوگوں نے ریسکیو آپریشن کو انجام دیا اور لوگوں کی جانیں بچائیں، وہی رات کے 8:30 بجے جب US پریزیڈنٹ جارج بش نے ملک کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ صاف کر دیا تھا کہ اس حملے کو انجام دینے والوں اور انہیں پناہ دینے والوں کے بیچ کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbored them. اس اٹیک نے نہ صرف امریکن کی زندگی کو تباہ کر دیا تھا بلکہ لوگوں کو جسٹس اور غصے کے جذبات سے بھر دیا تھا۔ جلدی امریکن پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش نے اعلان کر دیا تھا کہ اسامہ بن لادن اور القاعدہ کا کام جو افغانستان میں القاعدہ آرگنائزیشن کو چلا رہا ہے۔ اس کے بعد امریکن پریزیڈنٹ نے طالبان سے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے ہینڈ اوور کرنے کے لیے کہا، لیکن تب طالبان نے امریکہ کو اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا اور امریکہ سے ثبوت کی فرمائش کی، تو US نے افغانستان کے خلاف جنگ چھیڑ دی، جس کی حمایت میں نیٹو کنٹریز نے بھی امریکہ کا ساتھ دیا۔ اس
اس جنگ کو وار آن ٹیرر کا نام دیا گیا، جس کی شروعات افغانستان سے کی گئی۔ 7 اکتوبر 2001 کو امریکہ اپنے نیٹو الائنس کے ساتھ مل کر افغانستان میں گھس گیا اور اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے طالبان کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ افغانستان میں امریکہ نے نہ صرف القاعدہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا بلکہ طالبان کو بھی پیچھے کھدیڑ دیا۔ یہاں امریکہ کو اپنی انویسٹیگیشن میں کئی ایسی ویڈیو ٹیپس ملی جس سے یہ صاف ہو گیا تھا کہ 9/11 کے حملے کو اسامہ بن لادن نے ہی انجام دیا تھا۔ FBI نے بھی اپنی انویسٹیگیشن میں پایا کہ جن 19 لوگوں نے پلین کو ہائی جیک کیا تھا انہیں ٹریننگ خود اسامہ بن لادن اور القاعدہ نے دی، اور پھر دھیرے دھیرے انہیں چھوٹے چھوٹے گروپس میں امریکہ بھیجا گیا۔ ان میں سے کچھ نے امریکہ میں ہی پلین اڑانے کی ٹریننگ بھی لی تھی، اور یہ سبھی لوگ ویلڈ ڈاکومنٹس کے ساتھ امریکہ میں رہ رہے تھے۔ 26 اکتوبر کو امریکن کانگریس نے ایک پیٹریٹ ایکٹ پاس کیا جس کا مقصد 9/11 میں ملوث لوگوں کو پکڑنا تھا۔ یہ ایکٹ حکومت کو بھرپور پاور دیتا تھا کہ کسی پر بھی ٹیررزم سیشن ہونے پر اس پر اسپائی کر سکتے ہیں۔ اس لا کو امریکہ میں ٹیررزم کو روکنے کے لیے فل سپورٹ سے پاس کیا گیا۔ ادھر افغانستان میں اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے اور القاعدہ کے نیٹ ورک کو برباد کرنے کے لیے امریکہ نے پانی کی طرح پیسہ بہایا اور ساتھ ہی ایک بڑی آرمی اور بیسٹ ملٹری کو بھی یوز کیا۔ حالانکہ امریکہ کی طاقت کے سامنے القاعدہ کو انڈر گراؤنڈ ہونا پڑا اور امریکن ملٹری نے کئی مجاہدین کو مار دیا، لیکن پھر بھی کئی سالوں تک اسامہ بن لادن امریکہ کی پہنچ سے باہر ہی رہے۔ اس بیچ القاعدہ اور کئی طالبان مجاہدین سے لنک کے امکانات پر امریکہ نے اپنی ملٹری آپریشن کو عراق میں بھی شروع کر دیا تھا اور وہاں بھی کئی سالوں تک جنگ جاری رکھی۔ 9/11 اٹیک صرف ایک ٹیررسٹ اٹیک ہی نہیں تھا بلکہ دنیا کی سب سے بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی کے منہ پر تمانچہ بھی تھا کہ آخر کیسے CIA اور FBI کے ناک کے نیچے سے یہ اٹیک پلان کیا گیا۔ اس کے تحت 2002 میں پریزیڈنٹ جارج بش نے 9/11 اٹیک کی رپورٹ کے لیے ایک کمیشن کو اپوائنٹ بھی کیا۔ 2 سال بعد جب رپورٹ سبمٹ ہوئی تو پایا گیا کہ اس اٹیک میں سب سے بڑا فیلئر CIA کا تھا، جنہیں پہلے سے ہی پتا تھا کہ 2 ہائی جیکرز نواف الحازمی اور خالد المدار القاعدہ کے لوگ ہیں۔ CIA ان دونوں کو ٹریک بھی کر رہی تھی جب یہ دونوں آپریٹو ٹیررسٹ سمٹ میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے ملائیشیا کے کوالالمپور گئے تھے، لیکن CIA نے ان دونوں ٹیررسٹ معلومات نہ تو FBI کو دی اور نہ ہی انہیں US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی واچ لسٹ میں ایڈ کیا۔ اس سے ہوا یہ کہ ہائی جیکرز اپنے ریئل IDs کے ساتھ ہی بڑی آسانی سے امریکہ میں گھس گئے۔ دنوں تک وہ امریکہ میں عام لوگوں کی طرح گھومتے رہے اور پھر انہوں نے دن دہاڑے اتنے بڑے حملے کو انجام دیا، اور یہ CIA کی بڑی لاپرواہی کا نتیجہ تھا کہ جس کی قیمت 3000 امریکنز کو چکانی پڑی۔ 9/11 کے اصلی گناہگار کو پکڑنے کے لیے امریکہ نے افغانستان میں 10 سال تک جنگ لڑی اور خربوں کا پیسہ لگانے کے بعد سال 2011 میں امریکہ اسامہ بن لادن کو پکڑنے میں کامیاب ہوا۔ 2 مئی 2011 کو US کی نیوی سیلز ٹیم نے پاکستان کے ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کو لوکیٹ کیا اور ایک آپریشن کے تحت اسے مارنے کا دعویٰ کیا۔ Tonight, I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. اتنے بڑے سو کال ٹیررسٹ کی موت ٹیررزم کے خلاف امریکہ کی ایک بہت بڑی جیت تو شاید بن گئی تھی، لیکن 9/11 کا کامن امریکن سٹیزنز پر جو اثر ہوا وہ لانگ لاسٹنگ رہا۔ اسامہ بن لادن کا USA میں 9/11 کروانے کی مین وجہ امریکہ کا مڈل ایسٹ میں بڑھتا انٹرفیرنس اور انفلوئنس تھا۔ اس کے علاوہ لادن مسلمز پر ہو رہے مظالم کے لیے یہ سب کر رہے تھے، لیکن 9/11 کے بعد یہ دونوں چیزیں اور بھی زیادہ دکھنے کو ملی۔ USA نے نہ صرف افغانستان کو انویڈ کیا بلکہ عراق میں بھی ملٹری آپریشن کنڈکٹ کروائے۔ اس کے علاوہ ویسٹرن کنٹریز خاص کر امریکہ میں اسلاموفوبیا کا رائج ہوا۔ مڈل ایسٹ کے ٹیررسٹ کے کیے گئے دھرے کا خمیازہ مسلم سٹیزنز اور ساؤتھ ایشینز کو بھگتنا پڑا، جس کے خلاف امریکہ میں کرائمز اور ڈسکریمنیشن تیزی سے بڑھنے لگا اور امریکہ میں رہ رہے مسلمز کے ساتھ نہ صرف امتیازی سلوک ہوا بلکہ کئی جگہوں پر کارروائی بھی ہوئی۔ انڈین سکھوں کو بھی مسلم سمجھ کر مارا جانے لگا۔ امریکن پبلک میں بڑھتے ڈر نے مسلم کے خلاف ایسے ایکسٹریمزم کو جنم دیا جس کی وجہ سے کئی جگہ پر مسلمز کو جیل میں ڈال کر مارا پیٹا گیا اور ایک لارج سکیل پر ہیومن رائٹس وائلیشن بڑھتا چلا گیا۔ اس سے ہوا یہ کہ فرسٹریٹڈ اور امتیازی سلوک سے غصے میں آ کر اور بھی لوگ زیادہ جہاد کا راستہ اپنانے لگے۔ حالانکہ امریکہ نے اسامہ بن لادن کو مار کر 9/11 کا بدلہ تو لے لیا تھا، لیکن اس کی قیمت افغانستان اور عراق کو چکانی پڑی، جہاں کئی معصوم لوگوں نے جان گنوائی۔ ملک کی سیاسی اور اقتصادی حالت بہت ہی بدتر ہو گئی تھی اور افغانستان صرف ایک جنگ کا میدان بن کر رہ گیا۔ دوستو اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے اور اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔